اب میں دعوت سخن دیتا ہوں حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیال صاحب. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه گجرانوالہ کے جماعتی علماء کو اور جماعت کے مخلص اراکین کو رمضان المبارک کے مہینے میں عبداللہ معراج ہال میں اتنے خوبصورت پروگرام کروانے پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. جماعت کے کئی علماء بیان کر چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہماری جماعت کے کئی علماء انشاءاللہ بیان کریں گے. یہاں کے
احباب نے ہر خطیب کے ذمہ ایک موضوع لگایا ہے. وہ خطیب اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ اسے ہی بیان کرے. اگر وہ خطیب اس موضوع کو بیان نہیں کرتا یا اس کی تقریر کا کوئی موضوع ہوتا ہی نہیں تو ذی علم لوگ ایسے خطیب کو سننے کے لیے تیار نہیں. کہ یہ عجیب خطیب ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کہنا کیا چاہتا ہے. اسی طرح کوئی مصنف جب کتاب تحریر کرتا ہے تو اس کی کتاب کا بھی ایک موضوع ہوتا ہے. جسے وہ کتاب کے ٹائٹل پہ لکھ دیتا ہے. اس مصنف کی ساری کتاب اس موضوع کے گردا گرد گھومتی ہے. کوئی شعر لکھتا ہے تو تعلق موضوع سے، کوئی حکایت لکھتا ہے تو تعلق موضوع سے، کوئی لطیفہ لکھتا ہے تو تعلق موضوع سے. اگر اس مصنف کی کتاب کا موضوع کوئی نہ ہو تو کوئی صاحب فہم و ذکا ایسی کتاب کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اگر یہ بات صحیح ہے کہ ہر خطیب کی تقریر کا ایک موضوع ہوتا ہے اور ہر مصنف کی کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، تو قرآن جو شہنشاہ کی کتاب ہے کیا اس کا موضوع کوئی نہیں ہوگا؟ جو خیر الکتب ہے، ایسی عظیم کتاب ہے جو قدر والی رات میں، قدر والے مہینے میں، قدر والے شہروں میں، قدر والے اللہ نے قدر والے فرشتے کے ذریعے، قدر والے نبی کے ذریعے اس کی امت کو عطا کی. کیا قرآن جو کلام اللہ ہے
جس میں رب بول رہا ہے اور متکلم اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوتا ہے. جس نے متکلم کو دیکھنا ہو وہ اسے اس کے کلام میں دیکھے. ہندوستان کی شاعرہ زیب النساء نے کہا تھا، در سخن مخفی منم کیوں بوئے گل در برگے گل. تو فارسی سمجھنے والا کوئی نہیں؟ بڑے علماء میں نے تو لگاتار 2 سال پڑھی تھی اور میرے والد صاحب نے خود پڑھائی. در سخن مخفی منم کیوں بوئے گل در برگے گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. سبحان اللہ. زیب النساء کہتی ہے میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں، جس طرح پھول کی خوشبو پھول کی پتی میں چھپی ہوتی ہے. جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے. بندیالوی کہتا ہے زیب النساء نے تو پتہ نہیں یہ بات کیوں کہی، لیکن میں کہتا ہوں کہ جس نے رب کو دیکھنا ہو وہ رب کو اس کے قرآن میں دیکھے. کہ متکلم اپنے کلام میں کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا ہوتا ہے. خلیفہ رابع حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بہت اونچے آدمی ہیں، بہت اونچی شخصیت ہے، بہت اعلیٰ ہیں. ان میں بڑے اوصاف ہیں، بڑے کمال ہیں، بڑی صفات ہیں. حضرت علی کہتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں. تو نماز میں بندہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ ذرا پڑھیے میرے ساتھ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. آپ میں سے جو عربی جاننے والے ہیں یہ کا کیا میں نے تو کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ پاک ہے تو، برکت والا نام تیرا، عظمت والی شان تیری، تیرے سوا الہ کوئی نہیں. یہ بندہ رب سے باتیں کر رہا ہے. حضرت علی کہتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں. تو پھر قرآن میں کون بولتا ہے؟ اللہ بولتا ہے. یہ کلام اللہ ہے، یہ حبل اللہ ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اور اشاعت التوحید کے لوگوں، قرآن اللہ کی رسی ہے، عرش سے اللہ نے لٹکائی ہے. اس کا اوپر والا سرا رب کے ہاتھ میں ہے اور نیچے والا سرا قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. اوپر والے سرے کو اللہ نے پکڑ رکھا ہے، نیچے والا سرا قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے. قرآن جو حبل اللہ ہے، قرآن جو کلام اللہ ہے، قرآن جو سارے کلاموں کی بادشاہ کتاب ہے، اس کا موضوع کوئی نہیں ہوگا. بولو. سارا قرآن اس موضوع کے گردا گرد گھوم رہا. وہ ایک بات ثابت کرنا چاہتا ہے، ایک بات قرآن بیان کرنا چاہتا ہے. وہ دعویٰ ہے پورے قرآن کا، پورے قرآن کا موضوع ہے، پورے قرآن کا چہرہ ہے، اور وہ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ. میرے سوا اس کائنات میں الہ کوئی نہیں، میرے سوا اس کائنات میں معبود ہو کوئی نہیں، میرے سوا اس پوری کائنات میں اور 14 طبقوں میں
عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. قرآن پاک نے اسے مختلف انداز میں بیان کیا، کبھی دلائل دے کے، کبھی مثالیں دے کے، کبھی پچھلے نبیوں کے واقعات بیان کر کے، کبھی عقلی دلائل دے کے. آپ میں سے جو لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ناظرہ قرآن، میں ان خطیبوں سے ہوں جو لوگوں کے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں، ورنہ تو عام خطیب کہتے ہیں تو کچھ نہیں آتا، تو جاہل ہوتے جاؤ، تو سارے جہنم میں جاؤ. میرا اچھا گمان ہے کہ آپ ناظرہ قرآن پڑھتے ہوں، میرا اچھا گمان. آپ قرآن پاک پڑھتے ہوں گے. یہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں آپ ایک لفظ بار بار پڑھتے ہیں، الارض پڑھتے ہو. کیا میں نے؟ زمین. السماء پڑھتے ہو. کیا میں نے؟ الجبال. کیا میں نے؟ پہاڑ. الشجر. البحر. البر. الشمس. بولو. القمر. الکواکب. یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ندیاں، یہ نالے، یہ شجر، یہ بر، یہ بیر، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ اللہ تو ان کہانیاں سنا رہے ہیں. یہ اللہ جو زمین و آسمان کے تذکرے کرتا ہے، یہ اللہ آپ کو کہانیاں سنا رہا ہے. نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنی معبودیت کے لیے بطور دلیل پیش کی ہیں. خدا کے لیے میری طرف توجہ رکھیے گا. اللہ یہ بات بیان کر کے کہنا چاہتے ہیں، اے لوگوں، عبادت اس کی کرو جس نے چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو ٹکایا ہے. یہ اللہ کہنا. معبود وہ ہے کہ زمین ہلنے لگی تو رب نے اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک. رب وہ ہے جس نے ایک دانے کو 700 دانوں میں بدلا. رب وہ ہے جو بادلوں کو فضاؤں میں لے کے آتا ہے، اس سے بارش برستی ہے، زمین کی پیاس بجھتی ہے. پھر کسی کسی جگہ پہ رب نے کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ. دو سمندروں کو ملا کے چلایا، میٹھا اور کڑوا، کھاری اور خوشگوار، نمکین اور شیریں. بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے. کیا ہے؟ برزخ ہے. مولا برزخ کیا کہتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں برزخ اے آدھیے پہ ادوں دا پانی ادے نہ جاوے، ادوں دا ادے نہ آوے. پتہ نہیں سمجھو گے. ساری باتیں کھل کے کہیں جائیں پھر سمجھتے ہو. برزخ کسے کہتے ہیں؟ دو سمندر ملا کے جلائے، ان کے درمیان برزخ ہے. تو برزخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ عالم برزخ میں چلا گیا اس نے پھر مڑ کے ادھر نہیں آنا. پردہ جو آ گیا. ہم نے سمندروں کو ملا کے چلایا، پھر اللہ نے کہا آتشی کرنوں والا سورج دیکھ، ضیا پاشیاں کرنے والا چاند دیکھ، جگمگانے والے ستارے دیکھ، آسمان کو دیکھ. اسے بغیر ستونوں کے کس نے کھڑا کیا ہے؟ پھر اللہ انسان کو اپنی پیدائش دکھاتے ہیں. اپنی پیدائش دیکھ. الذی خلقکم والذین من قبل. پیچھے کیا کہا؟ اعبدوا ربکم. ہے توجہ آپ کی تو اس کا معنی کرنا چاہتا ہوں. ہے توجہ آپ کی؟
اعبدوا ربکم لا عیسیٰ ولا مریم ولا ابراہیم ولا الملائکہ، عیسیٰ کی عبادت نہیں، حضرت عزیر کی عبادت نہیں، حضرت ابراہیم کی عبادت نہیں، ملائکہ کی عبادت نہیں۔ اعبدوا ربکم، کس کی عبادت کرو؟ الہ کون ہے؟ معبود صرف کون ہے؟ مولا تیری عبادت کریں، حضرت عیسیٰ کی نہ کریں، تیری عبادت کریں، مائی مریم کی نہ کریں، تیری عبادت کریں، حضرت ابراہیم کی عبادت نہ کریں، کیوں؟ کوئی دلیل دے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلقکم، میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے دلیل دی اپنی معبودیت، میں نے تمہیں کیا کیا؟ پیدا کیا۔ یہ بڑی دلیل ہے، بڑی دلیل۔ فارسی میں کہتے ہیں عاقل را اشارہ کافیہ، عاقل بندے کے لیے اشارہ ہی کافی، سمجھنے والے کے لیے یہ دلیل بڑی ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ابھی میں نے بات کو آگے چلانا ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے ہیں ان کو بھی میں نے پیدا کیا۔ مفسرین کیا کہتے ہیں اور ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ مولانا حسین علی کا ترجمہ کروں گا، آپ اس کی لذت کئی دن تک محسوس کرتے رہے، کئی دن تک محسوس کرتے۔ عام مفسرین کیا کہتے ہیں؟ من قبلکم سے مراد تیرا باپ، من قبلکم سے مراد تیرا دادا، من قبلکم سے مراد تیری ماں، اوپر والی نسل۔ تجھے بھی میں نے بنایا، تیرے باپ دادا کو بھی۔ یہ عام مفسرین مانا کرتے ہیں، مولانا حسین علی نے مانا کی۔ اگر آپ ان کے نام کو نہیں جانتے، آپ میں سے کچھ لوگ، تو لاہور میں ایک مرد کلندر ہوا ہے مولانا احمد علی لاہوری، دونوں کا زمانہ ایک ہوا۔ یہ لاہور میں، وہ میاں والی میں۔ تو کسی نے مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت وہ جو مولانا حسین علی ہیں، لوگوں نے انہیں وہابی مشہور کر دیا ہے، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت لاہوری نے کہا، ارے بھائی حسین علی کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی توحید ثابت کر دے گا۔ کیسے ثابت کی توحید؟ مولانا حسین علی کیا معنی کرتے ہیں؟ میری عبادت کرو، حضرت عیسیٰ کی نہیں۔ میری عبادت کرو، مائی مریم کی نہیں۔ میری عبادت کرو، حضرت ابراہیم کی نہیں۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور میرے سوا جن کو تم پوجتے پھرتے ہو ان کو بھی میں نے پیدا کیا، ان کو بھی میں نے پیدا کیا۔ والذین من قبلکم سے اب مراد کون ہوگی؟ معبودان باطلہ، تمہارے معبود، ان کو بھی میں نے پیدا کیا۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہو اہل علم، وہ کہے کہ مولانا حسین علی نے یہ معنی کہاں سے کر لیا؟ انہیں کس نے اختیار دیا یہ معنی کرنے کا؟ میں مولانا حسین علی کا پوتا شاگرد ہوں، میں نے ان کے شاگردوں سے پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے ان کے شاگردوں سے۔ معنی میرے دادا استاد نے کیا تھا، اس کی دلیل میں پیش کر دیتا، میں دے دیتا۔ 14ویں پارے میں سورت نحل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
میرے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں نا، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، وہم یخلقون، کرو مانا یار، میرے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، وہم یخلقون، وہ خود بنائے گئے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا امواتن، امواتن نہ او وچوں جیوندے نے، پردہ کر گئے، پردہ، ہاں امواتن۔ مجھے پتا ہے کئی دوست ہمارے ہوں گے جو کہیں گے یہ بتوں کے بارے میں، یہ بتوں کے بارے میں۔ میں کہوں گا شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت پہ حاشیہ لکھا، شاید یہ ان کو کہا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں، شاید یہ ان کو کہا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں۔ اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن میں، اور علامہ عثمانی نے تفسیر عثمانی میں کہا امواتن دوامن، جیسے بت، امواتن حالن، جیسے بزرگ، امواتن معالن، جیسے فرشتے اور حضرت عیسیٰ کے ان پر بھی ایک دن موت ہو۔ یہ حضرت تھانوی نے لکھا، یہ حضرت عثمانی نے لکھا، امواتن، وہ مردہ ہیں، غیر احیا۔ یہ بات پسند نہیں آ رہی ہے؟ غیر احیا، زندہ، مردہ کون ہوتا ہے؟ جڑا زندہ ہوگے۔ مولا امواتن جو آنکھ لے آئی، مردہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو، تو نے امواتن کہہ نہیں لیا، آگے غیر احیا کیوں کہا؟ اللہ کو پتا تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے انہاں دی موت ہو رو تے ساڈی موت ہو رو۔ اللہ نے فرمایا جیڑی موت مرضی ہی من لے، زندہ کوئی نے نہیں۔ امواتن غیر احیا۔ یہ جو ہمارے متعلق لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے، کئی میرے دوست آئے ہوں گے، کئی میرے بھائی آئے ہوں گے جنہوں نے ہمارے متعلق بہت کچھ سن رکھا ہوگا لیکن ہمیں نہیں سنا ہوگا۔ ہمارے متعلق بہت کچھ سنا ہوگا، یہ انبیاء کے بارے میں یوں کہتے ہیں، ولیوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں۔ اس میں ایک بات ہمارے دوست کہتے ہیں، توبہ توبہ، اشاعت توحید کے نزدیک نہ جاؤ، اے شہیداں نو مردہ آکھ دے جے۔ توبہ توبہ، قرآن کہتا ہے ان کو مردہ نہ کہو، اور یہ کہتے ہیں شہید بھی مردہ۔ تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، اچھا اشاعت توحید علیہ دین بھائی شہید ہو مردہ ہے۔ میں بڑی آسان سی تقریر کرنے کا عادی ہوں، علمی میں گفتگو نہیں کیا کرتا۔ کلم الناس علی قدر عقول ہے، لوگوں کے سے کلام کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ ایک بات کا آپ جواب دے دیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں میری دھڑ نہیں کرنی، اللہ سے ڈر کے ایک جواب دے دیں، شہید کا جنازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ ایو جنازہ کہ کوئی اور نہیں، انہاں دا ہو رہے، عام بندیاں دا ہو رہے، مومناں دا ہو رہے، شہیداں دا ہو رہے۔ بولو جتنے پڑھے لکھے لوگ ہو بولو یہی جنازہ ہے۔ تو پھر شہید کا جنازہ آیا، دنیا باہر نکل آئی، امام مصلی پہ آ گیا، امام نے کہا شہید ہے بھائی، نیت سن لو، اخلاص سے دعا مانگنی ہے، نیت سنا، 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ کے،
درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دعا واسطے حاضر اس جیوندے دے. بھائی قرآن کہتا ہے مردہ نہیں کہنا. دعا واسطے حاضر اس جیوندے دے. شہید کے جنازے پہ کیا کہو گے؟ آئی تو بچو آنکھ نہ، کل باویں ساڑھے گاٹے لگ جائیں، آج تے آنکھ نہ. یہاں پھر قرآن کی آیت سمجھ نہیں آتی. بھئی قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ دعا واسطے حاضر اس، دعا واسطے حاضر اس میت کے. ولی کا جنازہ ہے، پیر صاحب کا جنازہ ہے، بزرگ کا جنازہ ہے، یہی کہیں گے دعا واسطے حاضر اس. ہمارے سرگودے میں ایک بزرگوں کا جنازہ تھا، ایک بڑے مناظر اسلام ہیں. مناظر اسلام پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جڑا اسلام نال مناظرے کرے. انہوں نے کہا جی بڑے بزرگ ہیں، پیر صاحب ہیں، نیت سنو نیت سنو. 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود نبی پاک کے لیے اور دعا واسطے حاضر اس. لوگوں کو پڑھایا نا میت نہیں کہنا، بزرگوں کو میت نہیں کہنا، نہ دعا واسطے حاضر اس ضیاء الامت کے. جمعے پہ میں نے کہا مولانا اے باہر گل کر لیجئے، اندر ٹر، چل اندر. پہلی تکبیر ہو گئی، ثنا ہو گئی، دوسری تکبیر ہو گئی، درود ہو گئی، تیسری تکبیر ہوئی دعا، اللہم اغفر لے حینا و حینا. یا اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر جو پیچھے کھڑے ہیں، ہمارے زندے کو معاف کر جڑا اگو پہ ہو. یوں ہی کہیں اللہم اغفر لے حینا و آج تو کہنا. موت کوئی بری چیز ہے؟ تحفۃ المومن الموت. مومن کا تحفہ کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو بری چیز ہے موت؟ اے بری ہے میرے واسطے، تواڈے واسطے، جنہ کی تن کرتوت تے چڑھنا شکنجا، ان کے لیے بری ہے. اور جنہوں نے زندگی گزاری ہے رب کی رضا کے مطابق، ان کو جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو آنے سے پہلے کہتے ہیں سلام علیکم. ریشمی غلاف ریشمی غلاف لاتے ہیں جنت سے، اس میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں. انہیں کیوں موت سے ڈر؟ آخری وقت میں جب جبریل میرے پیارے پیغمبر کے پاس کھڑے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کون ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اے اوے جس کدی کسی کو اجازت نہیں لئی، رب نے اس کو کہہ کے بھیجا کہ میرے نبی کے گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھنا جب تک میرے نبی سے پوچھ نہیں لینا، اجازت ہو تو بلا لوں. میرے آقا نے فرمایا جبریل اے دس جڑے پاسو تو آیا ادے کی حالات نے، اس طرف کیا حالات ہیں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ تو آپ کی ملاقات کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. تو جس کی انتظار میں رب بیٹھا ہوا ہو انہیں موت سے ڈر لگتا ہے؟ موت کوئی بری چیز ہے؟ یہ اللہ عقلی دلیلیں پیش کر. کون سی دلیلیں؟ کس بات پہ؟ لا الہ الا اللہ. یہی مسئلہ ہے. اللہ اکبر. مجھے کہا گیا مسئلہ الہ بیان کر اور گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کر. ایک جملہ کہنے لگا ہوں تو روزہ رکھو. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ سمجھ جائیں
خدا کے لیے اگر آپ سمجھ جائیں، اس کی نزاکت کو سمجھ جائیں، علماء بڑا مزہ لیں گے۔ بندیالوی کہتا ہے مسئلہ الہ 1 گھنٹے اور 2 گھنٹے کی بات نہیں ہے، اس واسطے 9.5 صدیاں چاہیے۔ کتنا چاہیے؟ 9.5 صدیاں چاہیے۔ یہ مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں۔ کتنے مسائل بیان ہوئے اس میں؟ میرے ساتھ گنیے ذرا، جتنی مجھ میں ہمت ہے۔ رسالت بیان ہوئی کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ میرے نبی کی عظمت بیان ہوئی کہ نہیں؟ صحابہ کی شان بیان ہوئی کہ نہیں؟ قیامت کا ذکر ہوا کہ نہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکات، اعتکاف، بولتے جائیے، قربانی، نکاح، طلاق، خلا، دیت، وراثت، رضاعت، پورا تولو، سچ بولو، رشوت نہ لو، سود چھوڑ دو، کم نہ تولو، کم نہ ماپو، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، برادری سے، رشتہ داروں سے، مسکینوں سے، یتیموں سے۔ میں کتنے مضمون گن سکتا ہوں، میں کم علم آدمی ہوں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ خدا گواہ ہے 114 صورتوں میں سے اللہ نے 80 صورتیں صرف اسی مسئلہ توحید کو بیان کرنے کے لیے صرف کر دی۔ 80 صورت، ان میں صرف ایک ہی رٹ لگائی ہے، لا الہ الا اللہ، میرے سوا معبود کوئی، الہکم الہم واحد۔ علماء کرام، یہ بات اگر آپ نے مجھ سے پہلے کبھی نہیں سنی تو آج سنو، اس کا لطف لو۔ یہ بات مجھے کسی استاد نے نہیں بتائی، میں نے حضرت محدث کبیر حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ، ان سے میں نے حدیث پڑھی۔ وہ اپنے وقت کا عظیم محدث تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ حدیث پڑھانے سے پہلے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھاتے، میں نے ترجمہ بھی ان سے پڑھا۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ سے میں نے 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی۔ میں نے اپنے والد صاحب سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی۔ یہ بات میں نے اپنے کسی استاد سے نہیں سنی، یہ بات مجھے بتائی ایک جٹ نے، وہ مولانا حسین علی کا مرید تھا، صرف بیعت کی، اور ان کا خادم خاص تھا۔ 14 سال کی عمر میں ہندو مذہب چھوڑ کے حضرت صاحب مولانا حسین علی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا تھا، اور مولانا حسین علی نے اس کا نام رکھا تھا عبداللہ۔ بڑی مشکلات اس کو آئی تھی، بالکل ان پڑھ۔ آپ بہت مزہ لیں گے، علماء بہت مزہ لیں گے، ہماری جماعت کے علماء بہت مزہ لیں، طلباء بہت مزہ لیں۔ شیخ عبداللہ نے مجھے یہ بات بتائی کہ میں ایک دن حضرت صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے مولانا حسین نے کہا، شیخ عبداللہ میں تین ایک گل دساں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ آپ نے فرمایا، شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا راوی نا مکیندا توحید تے یہی۔ جب اللہ اس سورت کو ختم کرنے پہ آتے ہیں تو ختم کس مسئلے پہ آ کے کرتے ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ۔ سورت ہود کو ختم۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ۔ تھوڑا سا میرا دل کر رہا ہے میں عظمت مصطفیٰ بھی بیان، لیکن اسی رنگ میں بیان کریں۔
سورت کو اللہ آ کے ختم کرتے ہیں، اما بنعمت ربک فحدث۔ سورۃ ضحیٰ ہے، آپ سب کو آتی ہے، میں نے کہا نا میرا اچھا گمان ہے آپ سب کو آتی ہے۔ اس میں اللہ نے پہلے 2 قسمیں اٹھا، کتنی؟ مجھے سورج کے چڑھنے کی قسم، مجھے رات کی قسم ہے جب وہ چھا جاتی، ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا تے تیرے رب تن چھوڑیا بھی کوئی۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میرا سونا تیری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی نالو بہتر ہوئے گی۔ وعدے ہو رہے ہیں، وعدے چھوڑا نہیں ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے، تیرے نال یاری پکی لائیے، چھوڑنا نہیں تین، آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کیا ہوگی؟ بہتر ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیارے میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، تو خود بول اٹھے گا کہ مولا میں راضی ہو گیا ہوں۔ کتنے وعدے ہو گئے؟ کتنے وعدے ہو گئے؟ قسمیں کتنی؟ 2، وعدے کتنے؟ آگے آگے کے وعدے اللہ کر رہے ہیں، تجھے چھوڑنا بھی نہیں ہے، آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو خود بول اٹھے گا کہ میں کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ اللہ نے آگے ماضی کے 3 انعام یاد دیا، مستقبل کے 3 وعدے کیے، ماضی کے 3 انعام یاد۔ میرے پیغمبر جو وعدے کر رہا ہوں نا، اے میں پورے کرنے نے، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ، الم یجد کا یتیمن فآویٰ، آپ تو یتیم تھے۔ آپ جتنے لوگ یہاں ہیں، آپ سب کو آمنہ کے لال سے محبت ہے، زور سے بولو۔ کئی خطیب کہتے ہیں نا بھائی جنہ جنہ نو محبت ہے وہ بولو، اے جنہ جنہ نو کی ہو، جنہ جنہ نو۔ جس آدمی کے دل میں ساری کائنات سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے محبت نہیں، وہ مومن ہی نہیں۔ آپ سب کو محبت ہے، بے شک تو کہو، آپ میں سے ہر بندے کو آمنہ کے لال سے محبت ہے، تو میں آپ کے محبوب کی تعریف کرنے لگا ہوں، پسند آ جائے تو پھر سبحان اللہ اتنے زور سے کہ سڑک تک آواز چلے، وہ سامنے سڑک ہے، ورنہ خطیب آدن اسلام آباد آواز تو نہیں، اسلام آباد بھیجن کی کوئی ضرورت نہیں، وہ سامنے سڑک تک چلے، وہ بھی تب جب پسند آئے۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، آپ یتیم تھے، مکے میں یتیم کی کوئی قدر نہیں، یتیم کی کوئی قیمت نہیں، میں نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا اور 14 طبقوں کا امام بنا کے رکھ دیا ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالا فہدی، ضالا کیسے مانا کروں؟ ضالا ولضالین، نبی پاک کے بارے میں آگے ہیں، ووجدک ضالا فہدی، گمراہی کا معنی تو میں نہیں کر سکتا، میری زبان بھی اجازت نہیں دیتی، لیکن یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، عربی میں ذلہ کے بہت سارے معنی، جب دودھ میں پانی ڈالتے ہیں نا، ساڑھے سرگودے چ پاندے یہ پہلوانوں کا شہر، گجرانوالہ تو پہلوانوں کا شہر، ساڑھے سرگودے دودھ دا رنگ ہی نیلا ہو، جب پانی دودھ میں ڈالتے ہیں تو عرب کے لوگ کہتے ہیں ذل الماء فی اللبن،
پانی دودھ میں گیا، اس نے اپنا رنگ مٹا دیا، دودھ کا رنگ اختیار گم ہو گیا۔ اپنے نبی کی محبت میں ڈوب کے معنی کرنے لگا ہوں، اپنے نبی کی محبت میں ڈوب کے ذالن کا معنی کرنے لگا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ذَالًّا فَهَدَىٰ، میرے پیارے پیغمبر تو مجھ تک پہنچنے کے لیے، مجھ تک آنے کے لیے حیران تھا، پریشان تھا، فَهَدَىٰ، میں نے تجھے اپنے تک آنے کا راستہ بتا دیا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ تو تنگ دست تھے، والد نے کوئی وراثت میں چیز نہیں چھوڑی، والدہ نے وراثت میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، آپ تو تنگ دست تھے، میں نے خدیجہ سے شادی کروا کے تجھے خوشحال بنا دیا۔ کتنے انعام یاد دلائے، کتنے وعدے کی، اور سورہ زوا دی تو تفسیر سمجھ لو۔ چلو آپ کو سورہ زوا کی تو تفسیر آ جائے، کتنی قسمیں اٹھائیں، وعدے کتنے کیے، پیچھے کے انعام کتنے یاد دلائے، آگے اللہ حکم بھی دے رہے ہیں 3۔ اما الیتیم فلا تقہر، میرا سونا یتیمی ویکھیے ہی نا، یتیم کو جھڑکا نہ کر۔ واما السائل فلا تنہر، سائل اور سوالی کو جھڑکنا نہیں۔ واما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کر۔ یہ عام مفسرین معنی کرتے ہیں، مولانا حسین علی کا معنی سناؤں گا پھر آپ، اور یہ جواہر القرآن میں بھی نہیں لکھا ہوا، یہ میرے والد صاحب نے مجھے پڑھایا۔ سارے مفسرین کیا کہتے ہیں، رب کی نعمت کو ظاہر کر۔ کیا مطلب، اگر اللہ دولت دیتی ہے نا، چنگے کپڑے پا، دولت اللہ دیتی ہے چنگا مکان بنا، دولت اللہ دیتی ہے چنگی سواری رکھ، اللہ کی نعمت تیرے بدن پر نظر، بندہ ہوئے کروڑ پتی، کپڑے پائی پھر ہوئے پرانے، بندہ کرے بے اس نو زکات دے دو، اور کوئی پوچھے سادہ ہے جی، سادہ حضرت، سادہ نہیں کہ کنجوس نہیں، اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر ہے، پوچھو علماء سے، اچھی سواری استعمال کرنے کا نام تکبر ہے، اچھا مکان بنانے کا نام تکبر ہے؟ نہیں لوگا، تکبر نام ہے دوسروں کو حقیر سمجھنے کا، دوسروں کو، تو میں ہنے سمجھانا تو بڑی سمجھ آئے گی، حقیر سمجھنے کا۔ بندہ لینڈ کروزر پھردا ہوئے نا، کوئی تکبر نہیں، پھرے ہاں یہ لے سوزوکی نالو گزرے نا تے بندہ آ کے سابڑدانی جا رہی، یہ کیا بن جائے گا، یہ ہے تکبر۔ دوسرے کو کیا سمجھنا، بندے اچھے کپڑے پہنے تے مارے کپڑے والے نو بندہ حقیر سمجھے، اچھے مکان میں رہے اور 5 مرلے اور 2 مرلے کے مکان میں رہنے والوں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر، اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کر۔ حضرت صاحب کہتے ہیں پیچھے رب دے وعدے ویکھو، پھر اللہ دے ترائے انعام ویکھو، اگوں اللہ مطالبہ کیتا کہ ایڈا سارا چھوٹا جی رب کی نعمت کو ظاہر کر، اتنا سا مطالبہ کرنا تھا رب اللہ نے۔ مولانا حسین علی نے کہا رب کی نعمت سے مراد ہے قرآن، حدیث کا میں نے بیان کر، میرا سونا پیغمبر میں نے تجھ پر اتنے انعام کیے ہیں، تو بھی میرے قرآن کو کھول کھول کے بیان کیا کر۔ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ اکبر، تو سارے قرآن کی 80 صورتوں میں اللہ نے کس مسئلے کو بیان کیا؟ اکثر صورتوں کو ختم کیا تو کس موضوع پہ آ کے کیا؟ قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے؟
सूरत हूद की पहली आयत है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका, किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीरिन। ये अल्लाह इब्तिदा में तमहीद मानते हैं। तमहीद में अल्लाह क्या कहना चाहते हैं? इस कुरान नू मामूली किताब नहीं समझना, पहले वेखना भेजण वाला कौन है। ये अल्लाह कहना चाहते, जरा देखो तो सही भेजने वाला कौन है। फिर अल्लाह कभी कभी अपने नबी को भी साथ मिला लेते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका, सूरत इब्राहिम, किताबुन अंज़लनाहु इलैका। और लोगों, पहले ये देखना है भेजने वाला कौन है, फिर ये देखना है जिस पर उतरी है वो कौन है। इसे मामूली किताब नहीं समझ। ओह के मत आयातू, इसकी ऐतें बड़ी मोहकम है। हजरत इब्ने अब्बास ने क्या माना किया? हजरत इब्ने अब्बास ने माना किया मोहकम आयतों का मुराद ये है, तौरात आई, सिक्का चलने लगा, इंजील आई, तौरात मनसूख हो गई, कुरान आया, पहली सारी किताबें मनसूख हो गई। अब क़यामत तक कोई किताब नहीं आएगी जो कुरान को मनसूख करे। अब दुनिया पे सिक्का चलेगा तो सिर्फ कुरान ही का चलेगा। ओह के मत आयातुहु, इसकी ऐतें बड़ी मोहकम है। फिर ये उलझी हुई डोर भी कोई नहीं, मुहिम्मा कोई नहीं जिसका सिरा न लभे। ना ना, सुम्मा फुस्सिलत, सुम्मा बराए ताकीब जिक्री। फिर ये बात भी सुनो, इसकी आयतों को खोल खोल के बयान की। इसकी आयतों को खोल खोल के बयान किया। ईसाइयों से जब अल्लाह कुरान में बात करते हैं तो ईसाइयों से कहते हैं ईसा और माई मरियम इला नहीं, क्यों? काना या कुलान ताम, वो तो खाना खाया करते थे। वो कोई समझियो कि कोई नहीं समझ? अल्लाह ने कई दलील दे दी थी, वो तो खाना खाया करते थे। वो दोनों तो खाना खाया करते थे। मौला कोई डाढ़ी दलील है? अल्लाह ने फरमाया बड़ी डाढ़ी दलील है, ये तू मौलाना हुसैन अली दी नजर नाल वेखे थे। बड़ी डाढ़ी दलील है। क्या? जेड़ा खाने दा मोहताज होवे ओ जमीन दा मोहताज होंदा ही, जेड़ा खाने दा मोहताज होवे ओ हल्ला दा मोहताज होंदा ही, जेड़ा खाने दा मोहताज होवे ओ पानी दा मोहताज होंदा ही, जेड़ा खाने दा मोहताज होवे ओ दरांती दा मोहताज होंदा ही, बोरी दा मोहताज होंदा ही, चक्की दा मोहताज होंदा ही, आटा गुन्नण वास्ते परात दा ते पानी दा मोहताज होंदा ही, ओ चुल्हे दा, तवे दा, लकड़ियां दा, अग दा मोहताज होंदा ही। ते जेड़ा एडा मोहताज होवे ओ इलाह बनन दे लायक कोई नहीं। इलाह वो है जो सबको खिलाता है, खुद नहीं खाता है। काना या कुलानिता सुम्मा फुस्सिलत। फिर इसकी आयतों को खोल खोल के बयान, खोल खोल के बयान। अल्लाह आपको कुरान पढ़ने की तौफीक। मुझे अभी ये मौलाना शहबाज साहब कह रहे थे कुरान वाले पासे तरगीब दो लोगों को कुरान पढ़न, और हमारी जमात की तो सारी जिंदगी इसमें गुजर गई। रुजू इलल कुरान, रुजू इलल कुरान, कुरान की तरफ पलटो, कुरान की तरफ पलटो। इसकी आयतों को खोल खोल के बयान किया गया है। तो जो आप है पढ़ू एक आयत, अल्लाह ने फरमाया मेरे सिवा जिनको तुम पुकारते हो लई यखलुकू जुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा। वाह मेरे अल्लाह तेरे समझान पे कुर्बान। मेरी मस्जिद में एक मिस्त्री लगा हुआ था, वो गलत अकीदे का,
مجھے ایک دن کہنے لگا استاد جی کوئی مسئلہ دس، میں اس کو یہ آیت پڑھ کے سنا، مجھے کہتا ہے یہ قرآن ہے، میں نے کہا قرآن ہے، آکھے اللہ نے گل تو سچی کیتی ہے، مکھی بنتی تک ہوئی، لن یخلقوا ذبابا، مولا بڑی دلیل ہے، اللہ نے فرمایا ابھی کہاں، ابھی تو میں نے بات آگے چلانی ہے، بھائی یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، یسلب سلب کرنا کرو میں نا، مکھی کوئی چیز لے جائے تمہارے معبودوں سے، مشکل کشاؤں سے مکھی کوئی چیز لے جائے، نہیں میں نا یہ لے جانے والا میں نا نہیں، مکھی کوئی چیز کھو کے لے جائے، مکھی کوئی چیز کھو کے لے جائے، لاہوری بولی چاہتے کھو لے وے، ساڈی میاں علی چاہتے کھس لے وے، اردو چاہتے چھین لے، عربی بھی کہیں یس لو، چھین کے لے جائے، چھین کے لے جائے، واہ میرے اللہ، اے میرا رومال ہے۔ قاضی عطا اللہ صاحب میرے استاد زادہ ہیں، یہ کہتے ہیں بندیالوی صاحب رومال من دے دو، لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ چھیننا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے، ادھر سے انہوں نے پکڑ لیا، ادھر سے میں نے پکڑ لیا، میں نے اپنی طرف زور لگایا، انہوں نے اپنی طرف زور لگایا، میری گرفت ڈھیلی ہونے لگی، یہ طاقتور تھے، طاقتور تو ہے نا، طاقتور تو ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا تے وجود اللہ کرے انہاں دا معیار ہو جائے۔ یہ کنگر والی ہے نا، کنگر والی، وہاں خان رہتے ہیں، ہمارے دوست ہیں عبداللہ خان، وہ خطیبہ نو موڈیاں تے چک دے، خطیب جائے نا اس کو کاندھے پہ اٹھا لے، میں نے کسی دسیا مولانا مشعب خان نے بھی ایک کندھیاں تے چاندے تے سارا بازار پھراندے، میں اپنی کار کر لئی لا، میں کہ میں نہیں نکلنا، میں نہیں نکلنا، میں نہیں نکلا، میں نے جلسے میں کہا اور نوجوانوں مین چک دیو، ذرا چک کے وکھاؤ، وکھاؤ قاضی عطا اللہ چک کے، یہ تہاڈی ٹٹی وچ نہ نکل جائے گا۔ انہوں نے اپنی طرف کھینچا، مسئلہ بڑا سمجھ آئے گا آپ کو، بڑا سمجھ آئے گا، میں نے اپنی طرف کھینچا، میری گرفت ڈھیلی ہو گئی، یہ طاقتور تھے، چھین کے لے گئے، اور گجرا والا کے لوگوں جیڑا کھس لے وہ طاقتور ہو گئی تے جس کو کھوئی جائے وہ کمزور ہو گئی، اللہ نے فرمایا تیرے مشکل کشا اتنے کمزور ہیں انہاں کولو مکھیاں بھی شیاں کھس کے لے جانیاں، یسلبہم الذباب شیئا اللہ اکبر، لا یستنقذوہ منہ، ساڈے پنجابی کہتے ہیں بھڑے رون نالوں چپ چنگی، مکھی سے وہ اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے، ضعف الطالب بل مطلوب، منگن والا بھی ضعفا، ایک دفعہ کہو ضعفا، ضعف دا میں نا طاقتور، ضعفا، منگن والا بھی
کمزور مطلوب ہو جس سے مانگا گیا وہ بھی کمزور. مولا منگن والا کنجے کمزور ہے اے تو مل آنا رے کروڑ پتی ہے کروڑ پتی اے کنجے کمزور ہے. مفسرین نے لکھا ضعفا فی العقل اے کس سے کمزور ہے کس کو چھوڑ کے کس سے مانگ رہا کس کو چھوڑ کے کس سے مانگ رہا ہے. ضعفا کہو ضعفا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں نے اگلی آیت جو پڑھنی ہے نا اس میں بڑا لطف آئے گا. ضعفا وہ کمزور ہیں کمزور. جب اللہ نے آیت ختم کی یہ سورت حج ہے آخری رکوع ہے 17ویں پارے کا آخری صفحہ ہے تو اللہ نے لوگوں سے تھوڑا سا گلہ کیا. اللہ نے کہا ما قدر اللہ حق کا قدر جنہیں میری قدر کرن دا حق کائی لوگا میری قدر نہیں. جس طرح میری قدر کرنی چاہیے تھی لوگا میری قدر نہیں کی تھی. میں انہاں نال ملا دیتا جو مکھی نہ بنا سکے. مکھی چیز چھین کے لے جائیں تو واپس نہ لے سکیں. ہے آپ کی توجہ زور سے بولو. مجھے سورج کر رہا ہے تنگ. آپ کی پیٹھ اس طرف ہے میرا چہرہ اس طرف ہے. آپ تھوڑا سا بولیں گے تو میں تھوڑا سا اور چل پڑوں گا. ہے توجہ آپ کی. میں سبحان اللہ کہیں گے اگر بات پسند آ گئی. یہاں آپ کے اگر ٹھنڈ پڑ جائے کہیں گے سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میری قدر جو کرنی تھی لوگوں نے قدر نہیں کی. ان اللہ لکبی. ان کو کیا کہا ضعفا اپنی واری آئی تے لکبی کبھی یہ طاقتور. اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. ایک طرف تیرے معبود ہیں تیرے مشکل کشا جو مکھی نہ بنا سکے مکھی سے اپنی چیز واپس نہ لے سکے. اور ایک طرف میں ہوں جو 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں گندے پانی کے قطرے پر نقشہ جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیتا ہوں. ایک طرف تیرے مشکل کشا ہیں جو مکھی نہ بنا سکے ایک طرف میں ہوں جو 3 اندھیروں میں فی ظلمات ثلاث. ثلاث کا کیا میں نے ماں کا پیٹ ایک رحم 2 اور وہ پردہ اور جھلی 3 جس پردے میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا. تیرا ناک بنایا تیری آنکھیں بنائیں فسواک فعدلک. ذرا انگلیوں کو دیکھو کتنی متوازن بنا. ناک دیکھو کان دیکھو ابرو دیکھو. آپ نے رب سے مانگی تھی آنکھیں مانگی تھی کان پاؤں ہاتھ وجود دل مانگا تھا. ایک جملہ کہنے لگا چھوٹے جملے میں بہت ساری تقریر سمو دوں گا. بندیالوی کہتا ہے جدا منگن جوگا نہ ہے نہ ہاتھ چان جوگا نہ بولن جوگا. جدا منگن جوگا نہ ہے بغیر مانگے ہم نے تجھے سب کچھ دیا. ہوں جلے جوانی چڑھیا طاقت آئی جائی منگن جوگا ہویا ہوں آدھا میری سندا نہیں میری سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں میری انہاں دے اگے انہاں دی. یہ جن کی آگے تم کہہ رہا ہے تم جلے ماں دے پیٹ چ اساں تیریاں تصویراں بنا رہا سے یہ کتھے آئے نا کہاں تھے یہ
میری سندا نہیں. میں مفتی نہیں، میں نے مفتی والا کورس نہیں کیا اور فتوے بھی میں نہیں لگا. فتوا لگانا مفتی کا کام ہوتا. ایک منٹ واسطے تسی سارے بنو مفتی تے میں ایک فتوا پوچھنا تے میں دو فتوا، بڑا سوکھا جہا فتوا، بنو مفتی. میں فتوا پوچھنا، ٹھیک ہے پوچھوں، دو گے جواب. جو بندہ یہ کہتا ہے اللہ میری نہیں سنتا، او اللہ دی صفت السمیع دا منکر نہیں. اللہ دی صفت نہیں، السمیع. السمیع کا کیا معنی ہے؟ اور وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا چلو میں اس سے بھی آسان دلیل دیتا ہوں. مقصد میرا سمجھانا ہے، چڑھانا مقصد نہیں ہے. خدا گواہ چڑھانا مقصد نہیں ہے. اے جلے رکوع تو اٹھیندے ہو کی آدھے ہو؟ سامع اللہ لمن حامدہ. اللہ نہیں سنی، سن لئی تے جلے رکوع دے وچ آدھے ہو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، زور سے کہتے ہو نا، نال والا سندا. تے جلے اٹھینا تے کیا دا سامع اللہ، سن لی اللہ نے، سن لی اللہ نے. تے مسیح تے چوں باہر نکل کے آدا میری نہیں سندا. نماز میں تو بار بار کہتا ہے سامع اللہ. ان اللہ لقوی عزیز، عزیز غالب زبردست. ان صاحب نے معنی کیا زبردست، میں نے معنی کیا زبردست، آپ نے معنی سنا زبردست. اس کان سے سنا، اس سے نکل گیا نہ، میں سے نہیں سناؤں گا. زبردست کے اندر کیا شی پوشیدہ ہے میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں. ہم جب چھوٹے تھے، 6 سال کے 7 سال کے بچے تھے، ہمیں نورانی قاعدہ پکڑوایا گیا. ہمیں کہا گیا جاؤ مسیتے تے جا کے قرآن پڑھو. تسی بھی گئے ہو کہ کون نہیں گئے؟ ہاں گئے ہو نا، سب گئے. میں بھی گیا. وہ جو بچپن تھا 6 سال کے 5 سال کے، سبحان اللہ، وہ زندگی بڑی عجیب زندگی تھی. اور مڑ کے آنی جو کوئی دل بڑا کرتا. یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. بارش کے پانی میں ہم کاغذ کی کشتیاں بنا کے چلایا. وہ رواج ختم ہو گیا، ہوں موبائل آ گیا، انہیں مت ہی مار کے رکھ دی. وہ بچے کھیلتے تھے. اتنا سا ہمارا بستہ ہوتا تھا، 1 گز کے کپڑے میں ہم اسے باندھ دیتے تھے. 4 کتاباں، 1 سلیٹ، تلے تختی، کچ چماری ہو گئے. ہوں بچہ چھوٹا تے بستہ وڈا، پیچھے جنہیں اٹھ دی کوہان نہیں ہوتی. اردو نہیں آتی، اردو لکھنا نہیں ہوتا. وہ تختی پہ ہم لکھا کرتے کہ تختی جداں اساں دھوندے ساں تے پھر گاچی مار کے اس طرح کر کے جب سکھاتے تھے، سبحان اللہ، کیسا زمانہ. ہم گئے مسجد، قاری صاحب نے ہمیں کہا الف با تا سا، پھر دوسری پٹی، تیسری پٹی، پھر کچھ آگے جا کے قاری صاحب نے کہا جیڑی حرف تے اتے ہوے او زبرے تے جیڑی حرف دے تلے ہوے او زیرے. زبر دا معنی اتے، دست کا معنی ہاتھ. اللہ زبردست ہے، ساری کائنات زیر دست ہے، اللہ زبردست ہے. ان اللہ لقوی. اللہ زبردست ہے. آئی تو زبردست کا مفہوم سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟
عزیزن عزیزن ساری خلقت لینے والی، وہ ساری خلقت زیر دست، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، فقہاء، شب زندہ دار، تہجد گزار، کروڑ پتی، ارب پتی، سب زیر دست اللہ، سب مانگت وہی داتا۔ سورت فاطر ہے، جاؤ گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھو خدا کے لیے، جس عالم کا ترجمہ ہے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں اٹھاؤ پڑھو، یا ایھا الناس۔ یہ الناس سے کوئی بندہ نبیوں ولیوں کو نکال کے دکھائے، نکالو الناس، اور ساری کائنات کے لوگوں، انتم الفقراء، فقراء جمع فقیر دی، فقیر کا معنی ہوتا ہے دینے والا، فقیر کسے کہتے ہیں؟ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ او پوری کائنات کے لوگوں، تم سب مانگت ہو، تم سب گواہ ہو، تم سب سوالی ہو، واللہ هو الغنی، داتا صرف کون ہے؟ داتا صرف کون ہے؟ دینے والا صرف کون ہے؟ تم سب مانگت ہو۔ اس موضوع پر اگر میں تقریر کرنا چاہوں اور اس کو میں پھیلانا چاہوں تو میں کئی گھنٹوں پہ پھیلا سکتا ہوں۔ علماء کو اور خطیبوں کو صرف گائیڈ لائن دے کے جا رہا ہوں، سب میرے مانگت ہیں، سب مانگتے ہیں، سب سوالیے، سب میرے دروازے پہ مانگنے والے ہیں، یہ اعتبار نہیں آتا تے باب آدم نو عرفات دے میدان وچ ویکھ، دیکھ اعتبار نہیں آتا تو حضرت نوح کو کشتی میں دیکھ، جو اعتبار نہیں آتا حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھ، اعتبار نہیں آتا تو حضرت ایوب کو بیماریوں میں دیکھ، اعتبار نہیں آتا تو حضرت ابراہیم کو آگ میں دیکھ، اعتبار نہیں آتا تو 120 سال کے بوڑھے زکریا کو دیکھ، جو جھولی پھیلا کے کہتا ہے رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا۔ مولا پتر لین دا موسم تے میرا کوئی نہیں، تے جے مریم نو بے موسم پھل دے چھڈے نہیں، مینوں بھی بے موسما پتر دے دے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ اعتبار نہیں آندا حضرت زکریا نو پتر منگدیاں ویکھ، یہ اعتبار نہیں آندا آمنہ دے لال نو بدر علی رات وچ ویکھ، یہ اعتبار نہیں آندا حضرت علی نو خیبر وچ ویکھ، یہ اعتبار نہیں آندا تو حضرت سیدنا حسین نو کربلا وچ ویکھ۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس سے مدد؟ یا ربنا اخبر جدنا، حضرت حسین نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسین بڑی عظیم شخصیت، بڑی عظیم شخصیت، وہ عظیم کیوں نہ ہو جسے گھٹی میرے نبی نے دی، جسے گھٹی میرے نبی نے دی ہو، جس کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی ہو، جس کا نام میرے نبی نے رکھا ہو، جسے گود میں اٹھا کے میرے نبی نے کہا افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ حسین نے منہ کھولا تو میرے نبی نے اپنی لعاب ان کے منہ میں ڈال۔ حضرت حسین کی زبان کو میرے نبی اپنے منہ میں لے کے اس طرح چوستے ہیں جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے۔ حسین بہت اعلی ہے، وہ صحابی رسول، سارے تابی مل جائیں،
سارے تبع تابعین مل جائیں، سارے فقہا مل جائیں، سارے مفسرین مل جائیں، سارے محدثین مل جائیں، سارے علماء مل جائیں، حضرت حسین کے پاؤں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا صحابی حضرت حسین نے کربلا میں کہا یا ربنا اخبر جدنا حسینوں کا مقتول و نسلوں کا ضائع، او میرے رب میرے نانے نو دس، یا ربنا اخبر جدنا، اے میرے رب میرے نانا کو اطلاع دے کہ تیرا حسین کربلا میں مقتول ہو گیا ہے، وہ نسلوں کا ضائع، تیری نسل برباد ہو رہی ہے۔ تو حضرت حسین کس کو پکار رہے؟ تم سب مانگت ہو، تم سب فقیر ہو، واللہ هو الغنی، تو ساری کائنات زیر دست ہے، اللہ زبردست ہے، سب لینے والے، زور سے کہو یار، یار کئی مرید جو ہوتے ہیں نا، مرید اچھے ہوتے ہیں، نیک نیت ہوتے ہیں۔ ایک مرید نے کہیں سے اخبار میں پڑھ لیا، اخبار میں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اخبار میں پڑھ لیا، تو وہ اپنے پیر صاحب کے پاس چلا گیا، کہتا ہے حضرت غضب ہو گیا۔ میں کہا کیا ہوا؟ یہ ایک حدیث پڑھی ہے کہ کیا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، تو جب ہم آپ کو نذرانہ دیتے ہیں تو آڈا ہاتھ تھلے ہوں، ساڈا ہاتھ اتے ہوں۔ غضب ہو گیا جی، غضب ہو گیا، آپ نے تو فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو ہمارے فارسی میں کہتے ہیں ملا آ باشد کے چپ نہ شبہ، مولوی ہوندا ہی ہوے جڑا چپ نہ کرے، کچھ نہ کچھ بولے۔ پیر صاحب کہنے لگے اب پاگل آدمی، اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پاگل آدمی، تم آئندہ اس طرح کیا کرو، نذرانہ نیچے سے دیا کرو، ہم اوپر سے اٹھا لیں۔ اس نو آدن حدیث نو خرات تے چاڑنا، حدیث نو کس تے چاڑنا؟ خرات تے چاڑنا۔ حالانکہ میرے نبی کے کہنے کا کیا مقصد تھا؟ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے کیا ہے؟ تم سارے مانگے تو، تم سارے سوالی ہو، واللہ هو الغنی، داتا صرف کون ہے؟ تو سارے قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، فعلم کا کیا معنی؟ جان لے، فعلم کا کیا معنی؟ جان لے، سمجھ لے۔ حضرت صاحب کیا معنی؟ حضرت صاحب نے مانا کیا سمجھ کے پڑھیا کر، سمجھ کے پڑھیا کر لا الہ، یہ سمجھ کے پڑھا کر کے الہ کا مفہوم کیا ہے؟ یہ اشاعت التوحید کے علماء پر رب کا خصوصی فضل ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو مسئلہ الہ سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ الہ کون ہوتا ہے۔ ورنہ خدا دی قسم ساڈا دل نہیں کرتا بھئی ہفتہ وار ایک محفل رکھیں، آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی، محفل ذکر ہے، آؤ، پھر ہم اندر ایک کمرے میں بند کریں، پھر ہم کہیں لائٹاں بند کر دو، بند ہو گئیاں، دروازے ہی بند کر دو، بند ہو گئے، اکھاں ہی بند کر لو، بند ہو گئیاں، اتنے کپڑے ہی پا لو، پا لے، اگر شروع ہو جاؤ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، ساڈا دل نہیں کرتا۔ پھر لوگ ہمارے گھٹنوں کو چھوئیں گے، لوگ ہمارے ہمیں بھی چومیں گے، ہمیں بھی چومیں گے، حضرت صاحب حضرت صاحب، تجھے حضرت صاحب کہتے ہیں، ہاتھ تمہارے چومتے ہیں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تھے، کہتے ہیں آپ کی بھی استاد ہیں، آپ نے پڑھا؟ وہ ہمارے صاحب بیٹھے انہوں نے پڑھا ہے، آپ نے پڑھا ہے؟ پڑھا ہے نا؟ ماشاء اللہ۔ کہتے ہیں تو لوگ ہاتھ چوم دیں، تے میں جلے پرانے قلعے چوں نکلاں تے راجے بازار والے پاسے آواں تے اگوں کوئی بندہ کھلوتا ہوئے تو من ویکھ کر شیخ القرآن فرماتے میں انہاں دی ماں ماری،
اور ہمارا دل بھی کرتا ہے لوگ ہمیں تحفے دیں، تحائف دیں، نذرانے دیں، مقتدی زیادہ ہوں، مرید زیادہ ہوں، ہمارا دل بھی کرتا ہے ہم بھی بند کمرے میں چلے جائیں، ضربے لگائیں۔ شیخ القرآن کا ایک جملہ آیا ذہن میں، شیخ القرآن کے شاگرد اس کی زیادہ داد دے دیں گے۔ شیخ القرآن نے فرمایا بند کمروں میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضربے نہ لگوا، ان لوگوں کو الہ کا معنی بتا انہیں الہ کا معنی۔ الہ کون ہوتا ہے؟ تو معنی بتا الہ کا، یہ تیرے ہاتھ کوئی چم جائے تو تم ہی باہر نکلے گا کہ گستاخ جا رہا ہے، منکر جا رہی، وہابی ہے۔ یہ ہم پر ذالک من فضل اللہ، یہ ہماری جماعت پہ اللہ کا خصوصی فضل ہے کہ ہماری جماعت کا ایک ایک بچہ طالب علم بھی جب بیان کرے گا نا، خدا دی قسم توحید بیان کرے گا تے بیان بھی قرآن دے وچوں کرے، تو سارے قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا ارحم علینا، اللہم اغفر ذنوبنا اللہم اغفر ذنوبنا اللہم اغفر ذنوبنا۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یا اللہ ہم نے گناہ جو عمدن کیے، خطاً کیے، سرن کیے، علانیتاً کیے، صغیرہ کبیرہ جتنے گناہ بھی ہم نے کیے ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ یہ عبداللہ معراج ہال کے جو ہمارے دوست ہیں، بزرگ ہیں، ساتھی ہیں، یہ حال اللہ کا قرآن سنانے کے لیے وقف کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہم یہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں رزق کے حلال دے اور وافر تعداد میں دے، اور اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند۔ ان کے علاوہ بھی جتنے مومن مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بزرگ، ہماری مائیں بہنیں، مومن مسلمان تیرے پاس چلے گئے ہیں، میرے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی اگلی زندگی آسان فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، ان کی قبروں کو روشن فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔